السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس پوری کائنات کا دار و مدار جس عقیدے کے گرد گھومتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید ہے۔ تمام نبوتیں، ساری رسالتیں، جمیع انبیاء اور سارے رسل علیہم السلام، جتنے نے ان کو زندگی ٹائم دیا، مہلت دی، انہوں اپنی امتوں کو پہلا اور سب سے آخری جو سبق پڑھایا وہ توحید ہی کا تھا۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6.25 ارب وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں الحاد ہے، کفر ہے، دہریت ہے۔ ان 7.5 ارب میں سے لگ بھگ 2.25 ارب لوگ وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات، لا الہ الا اللہ یہ دین کے اندر داخلہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اور صرف داخل ہو جانا کافی نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بلکہ اس کے اوپر خاتمہ اور ایمان کے ساتھ موت بھی ضروری ہے۔ صحابی کی تعریف ہے ہی یہ کہ جس نے میرے محبوب سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں کی ہو، اور جب رب سے ملاقات کی ہو تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہوا ہو۔ ان دو مدتوں کے درمیان اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اور زندگی سے جاتے ہوئے اگر اس وقفے میں اور پیریڈ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو دھوکے میں مت رہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی، تمام اصحاب کی، پہلے مومن سے لے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ سمندر، سب کے سب اگر وہ تھے تو اللہ کی توحید پر تھے۔ حضرات، میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ اقوال، کلمہ پڑھ کے پھر شرکیہ افعال،
لا الہ الا اللہ بھی اور کلمے کے تقاضوں کی مخالفت بھی، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ جن صحابہ کی عظمت کو آپ سنیں ان کی بے شمار عظمتوں میں سے پہلی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، اور زندگی بھر کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جو اللہ کی توحید کے مخالف ہو۔ پوری سیرت صحابہ سب کے سب جس اوپر چلے اور میرے محبوب نے تربیتیں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے صدیق اکبر تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب علی المرتضی تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب زید تلک، اور پھر جناب زید سے لے کے آخری صحابی تلک کسی نے بھی اس کلمے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے صرف جذبات نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف یہ ایک جم غفیر نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان لے کے، طرز ایمان لے کے، ان کی مثل، ان کے انداز میں، ان کے طریقے پہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جہاں ہمارے ایمان میں اور توحید میں خلل ہے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اصلاح ضروری ہے۔ لوگوں سنیے، مالک فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں تمہارے رب کو خالص دین چاہیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جتنی زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ تمہاری زندگی میری بندگی میں خالصتاً توحید کے اوپر ہو۔ اگر توحید میں خلل آ گیا تو باقی سارے کے سارے اعمال دھڑام سے گرے۔ آئیے چیک کریں غلطی کہاں ہے۔ پہلے ایک مثال لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کائنات کی جتنی بھی ڈگریاں کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے بریف کیس ڈگریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈپلوموں سے، لیکن جس ڈگری کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہوئے، فخر سے نہیں، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے، جس ڈگری کے اوپر، جس سند کے اوپر اگر فخر ہے، اعتزاز محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل لے آئے، ماسٹر بن جائے، بی ایس کر لے، کوئی انسان ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے، چاند ستاروں، کہکشاؤں، گلیکسیز تلک کا سفر کر جائے، لوگوں سن لو، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا قرآن اور حفظ کرنے والا یہ طالب علم جو ہے، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں رتبے اور اعزاز میں کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ ڈگری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دلوائی ہے۔ لیکن آج ہوا کچھ ایسا ہے، مالک یوم الدین نے عدالت لگائی ہے، لمن الملک اليوم ہے، للہ الواحد القہار ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے، رب نے پوچھ لیا ہے، او میرے بندے اپنی زندگی کا ذرا حساب دے، پوری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ یا قرآن پڑھتے گزری یا پڑھاتے گزری،
یا سیکھتے گزری یا سکھاتے گزری، تلاوتوں میں گزری، عید میں گزری اور ترتیل میں گزری، حضر میں گزری، بڑی محبتوں سے پڑھا، پوری دنیا میں قرآن کی آواز کو، صوت القرآن کو پھیلایا۔ کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کہیں کہ پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا؟ لیکن آج اللہ نے اسے یہ ڈگری نہیں دی، فرمایا کذبت۔ آئیے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106، مالک فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، نفسیات یہ ہے، ان کے اندر مسائل یہ ہیں، پرابلم یہ ہے، اس دھوکے میں ہے الا وہم مشرکون، وہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں اسے وہابیوں کا مسلک کہہ کے رد نہ کر دینا۔ عظمت صحابہ آئیے اس منظر کو دیکھیے، رب کی دربار میں قاری المقری سید القوم بن کے آیا ہے، استاذ اور استاذ القرآ بن کے آیا ہے، عزتوں سے نوازا گیا، رتبے دیے گئے، پوری قوم نے واہ واہ بھی کی، بلے بلے بھی کی، اور صاحب ایمان تھا، کلمہ گو تھا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کذب، تو جھوٹا ہے، تو قاری نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکری نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنا دوں جس تاج کی کیفیت یہ ہے کہ پورا نظام شمسی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ اور جب ہم نظام شمسی کہتے ہیں تو کے گرد گھومنے والے 9 ستارے، ان سیاروں میں ایک مشتری، یہ 1300 زمینیں اس طرح کی اور جو ہیں اکیلے مشتری میں ڈال دی جائیں تو مشتری کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اتنا بڑا ایک مشتری۔ اور یہ مشتری 1000، اور ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اتنے بڑے حجم کو لے کے اگر سورج کے پیٹ میں ڈالا جائے تو سورج پھر، اور ایک سورج نہیں، سورج کے پیٹ میں ہزار مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ 4 کروڑ سورج مل جائیں، آسمان کے ترنگڑ 3 ستاروں میں درمیانی سورج، وہ درمیانی سیارے کے پیٹ میں اتنے سورج آ جائیں، 4 کروڑ سورج، لیکن قیامت کے دن جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ پورا نظام شمسی اس میں لگے ہوئے ایک نگینے کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا۔ لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھ کے آیا ہے، قرآن پڑھا کے آیا ہے، قاری بھی ہے، المقری بھی ہے، المجود بھی ہے، بڑا نام ہے، بڑی عزت، بڑی آبرو ہے، بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، دنیا بھر میں گیا ہے، شور تو کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا اس لیے پڑھا تھا نا، میرے لیے مخلص ہو کے نہیں، وحدہ لا شریک کے لیے نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے پڑھا تھا۔ فقد قیل، دنیا نے تجھ کو وہ رتبہ، وہ عہدہ، وہ نام، وہ اشتہارات، وہ سب کچھ، وہ نعرے وہ تجھے مل گئے، فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ حضرات اس بندے سے شرک اصغر ہوا ہے، ابھی اکبر نہیں۔ دکھاوا، نمود، نمائش، من کے اندر کہیں خیال آ گیا کہ بلے بلے میرے سے بڑھ کے کوئی نہیں، دوسرا لایا گیا، دنیا کی دولت اور پیسہ ایک طرف، کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، توحید لے کے آ، خالص لے کے آ، دکھاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، پوری کھجور بھی دینے کی ہمت نہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی میرے رستے میں دے کے آ، میں جہنم
کے اور تیرے درمیان ڈھال بنا دوں گا. یہ برکت ہے توحید کی. لیکن کلمہ پڑھ کے ساری دولتیں، ساری دنیا، سارا پیسہ، سارا سرمایہ، جمع پونجی، جتنے بھی اس نے ڈھیر لگائے تھے بینک بیلنسز سارے غریبوں مسکینوں بیواؤں کو بانٹ بانٹ کے آیا. اللہ کے دربار میں پہنچا. کہا اللہ دنیا کی جتنی ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں پیسہ میرا، غریبوں کے گھر میں پیسہ میرا، راشن اور سامان میرا. اللہ جو کماتا گیا میں بانٹتا اور دیتا گیا. کنویں میں نے جو ہے وہ کھدوائے، نلکے میں نے لگوائے. اللہ میں نے لوگوں کی سہولتوں کے لیے کیا کچھ جو بھی تو نے دیا وہ میں نے تیرے رستے میں دیا. اللہ کہتے ہیں کذبت. کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مومن بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود احوال کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جھوٹے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو تو شرک کر کے آیا، اور یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا، نمود اور نمائش. تو نے اس لیے کیا تھا فقط کی لوگوں نے تیرا نام سخی رکھ دیا، تیرا نام رکھ دیا سخی. لیکن آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے فرشتوں کو حکم ہوگا. میرے بھائیوں آیت ذہن میں رکھیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. آج یہ منظر کیوں دیکھنا پڑا؟ کہیں تیری میری زندگی میں مال اور دولت، جمع پونجی، دنیا میں بانٹنا اور دینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور نوٹ دکھا دکھا کے جو ہے وہ اچھال کے لوگوں کے اندر بلے بلے اور کسی غریب کی مدد کرنی اور ساتھ میں معاملات دکھانے اور میڈیا کی زینت بنانا، یہ اللہ کے رستے میں قرآن پڑھنا تو دکھاوا کر کے کہ دنیا داد دے. حضرات مل گئی. 30 مجاہد ہے، اپنی جان دے کے آیا ہے، گردن کٹوا کے آیا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے لایا ہے، مالک کے سامنے پیش ہوا ہے، کلمہ ہے. کلمے کے بغیر شہادتیں نہیں ہوتی. مگر میدان جہاد کی لڑائیاں اور جنگ، یہ نیزے، یہ تیر، یہ تلوار، یہ جو ہے تلواروں کی جھنکار اور جو ہے یہ تیروں کی بوچھاڑ اور بارشیں، ان نیزوں کے اندر ان کی انیوں پہ کھڑا ہو کے جسم چھلنی کروا کے رب کے سامنے جب آتا ہے، کلمہ پڑھے بغیر تو نہیں ہوا. کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، دنیا کہہ رہی ہے. لیکن اللہ نے جب پوچھا یہ لے کے آئے ہو تو مالک نے کہا جھوٹے جھوٹ بول. تیرا جہاد اس لیے تھا کہ دنیا مجاہد کہے، تیرا لڑنا اس لیے تھا کہ دنیا بہادر کہے، گردنیں اس لیے کٹوائیں کہ دنیا شجاع کہے. تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، لیکن آج میرے پاس تیرے اس ایمان کی، اس کلمے کی، توحید کا دعویٰ کر کے رب کے رستے میں نام کٹوانے کے باوجود بھی تیرے لیے میرے پاس صلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ روایت سن کے. اگر سینے میں دل ہو اور جگر ہو، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، خوف آتا ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ پکڑے گئے. یہ تو صرف شرک اصغر تھا. آئیے شرک اکبر کی طرف. مالک فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. دنیا میں جتنے گناہ ہیں اکٹھے کر لیے جائیں، تو گناہوں کی زمین بھر ڈال. آپ آئیں. مالک کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، او میرے بندے تو زمینیں ساری کی ساری رکابیاں بنا کے، پلیٹیں بنا کے گناہوں کے بھر کے لے آ، جرم لے آ. چاروں طرف تیری نافرمانیاں ہوں، عصیان ہو، لغزشیں ہوں، بھول چوک ہو، میرے خلاف تیری ساری بغاوتیں میں قبول کر لوں گا، لیکن میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا. اور اگر تیرے پاس شرک نہیں، خالص توحید ہے تو میں معاف کر دوں گا. اور اگر تو نے شرک کیا، کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے. بچے نے سنا، کسی دوسرے نے نہیں سنا تو کم از کم ہم نے اپنی جماعت کو سنایا. تربیت کی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا.
جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کائنات کے معلم اول نے اپنے کو سکھایا اور بتایا۔ بنی اسرائیل میں 2 بندے جا رہے ہیں، تربیت کن کی ہو رہی ہے؟ صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ شرک سے پاکیزہ ہستیاں اور اس سے دور کوسوں دور ہستیاں، اور آج کا مشرک اٹھ کے بولے، منافق بولے، زبان کھولے تو ذرا سوچے بھی صحیح۔ کہاں گزر رہے ہیں؟ سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے۔ مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گی۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت۔ ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ، جانور وار وار کے، لا لا کے، کھلا کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ، کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب مشکلیں آئیں، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا، پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی آتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں یہ نائلہ بھی والی حیثیت کے کھڑی تھی، یہ جو عزت تھا حبل تھا۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے، مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سعیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں، مسلک پہ نہ جا۔ یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ اور ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، مجھے صرف ایک مثال دے دیجئے۔ جب محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کی حاضری لی، شہادت لی، اللہ البلغ، 125 لاکھ صحابہ کا، 1.25 لاکھ صحابہ کے اگر دونوں ہاتھ اٹھے 2.5 لاکھ ہاتھ، ایک ایک اٹھے 1.25 لاکھ ہاتھ، اور یہ دو آنکھیں
2.5 लाख आंखें मेरे महबूब को देख के जो गवाही दे रही थी। महबूब जाते जाते इतना ही काम जिम्मे लगा जाते, हम एमफिल PhD में BS में बच्चों को असाइनमेंट दे के कहते हैं इतने नंबर हैं, ये करोगे तो फिर कुछ मिलेगा। 1.25 लाख अंबिया थे, महबूब कह देते भाई इनकी कब्रों में से एक एक बंदा एक एक कब्र की वो असाइनमेंट ले ले, उसको ढूंढेगा, फिर उस पर मट्टी डालेगा, कब्र बनाएगा, निशानात लगाएगा, 4 दीवारी करेगा, वहां पे जो है एक इमारत बनाएगा, इमारत पे गुब्बा बनाएगा, और उस पैगंबर का नाम और वसफ लिख दे, मैं जन्नत के टिकट दे दूंगा। काबा के रब की कसम, जा पूरी तारीख को खंगाल, सहाबा की जिंदगियों को देख, एक भी मौके पे उनसे बढ़ के भी किसी पे मुश्किलें आई हैं, मेरे महबूब ने कभी अपने पहले बुजुर्गों की कब्र पे सर रखा हो या माथा टेका हो, नहीं। कलमा पढ़ के शिरक की इजाजत नहीं है, अगर होती तो मेरे महबूब से बढ़ के किसी पे मुश्किलें नहीं आई। आज छोटी सी मुश्किल पे उठ के कहता है हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार ते सहवन चल, झूले लाल दे खुशियां गम, अली हजवेरी पार कर कश्ती मेरी। ये सारे जुमले जो तूने बना रखे हैं और हर दरबार और बुजुर्ग और हस्ती से मुंसलिक कर रखे हैं, कभी महबूब की सीरत भी पढ़ी? कितने दुख आए, अभी पैदा नहीं हुए, बाप फौत हो चुका, आंख यतीमी का दुख, थोड़ी उम्र बढ़ी, मां की वफात का दुख, 2 साल और बढ़े, दादाजी की रहलत का दुख। और लोगों इस तरह जिंदगी गुजरते गुजरते कहीं यारों के याराने और कहीं उनकी शहादतें, कहीं सूलियां, क्या कुछ नहीं हुआ। कितने दुख दिए गए, बदर में सताया गया, उहद में सताया गया, खंदक में सताया गया, गजवात के लिए लाके खड़ा किया गया, अमन से जीने नहीं दिया। लेकिन जब भी दुख आया मेरे महबूब जनाबे आदम की ढेरी पे गए, कलमा पढ़ के जनाबे नूह की कश्ती को जाके पकड़ा। आज मिल गई है ना वो कश्ती, मेरे महबूब चाहते, रब को कहते कश्ती तैयार करके सामने लाके मदीने में खड़ी कर दी जाती, और लोगों किसी भी दर पे दस्तक नहीं दी, बल्कि जुमले हैं कान इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला। तेरे मेरे महबूब को, असहाब की तरबियत करने वाली हस्ती को, इस मुअल्लम अव्वल को, दिल से दिल जलाने वाले को मुकाम पता है क्या मिला है? क्या फरमाया? एक ही नोट आया जिंदगी का, काना इदा हज़बहु अम्र फज़िया इला सलाह। पैगंबर को जब जब मुश्किल आई तो कहां गए? हर मुश्किल दा इक्को हल, हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार मसीते चल, दुनिया को बता, मुश्किलों को कह, औलाद नहीं मिली, सू बांध दी गई। अगर कोई कहता है कि दिमाग बंद कर दिया गया है तो कह दे जिसने मां के पेट में इसे खोला है, सारी कायनात मिलके भी बांधना चाहे तो बांध कोई नहीं सकता। मैं किसको बुलाऊं? मैं धागे बांधूं, मैं कड़े छल्ले लूं, मैं अंगूठे, मैं नग डाल के उम्मीदें रखूं? लोगों नहीं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या कय्यूम अस्तगीथ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये मसलक था सहाबा का, और यही दावत है आज के वहाबी की। हजरत गिरामी सर से लेके पांव तलक अपने दुख गिनिए। तेरे बाल उड़ गए हैं तो रब से, दिमाग के अंदर कमी बेशी कोई फतूर है तो रब से कह। अगर किसी ने यह दावा किया है मैं कान बंद कर दूंगा, सारी दुनिया मिल जाए ईमान और अकीदा रख, रब ने खोल दिए, टूल लगा दिए, मां के पेट में से दुनिया में भेज के समाते, सारी दुनिया मिलके बंद नहीं कर सकती। नाक के नथने जो रब ने दे दिए तो ईद की खुशबू से रोके तो रोक नहीं सकती। लोगों, रब ने जो मुंह का कट लगा दिया, जो लुक में रब ने लिखे
ساری دنیا مل کے تیرا رزق بند نہیں کر سکتی جو رب نے تیرا سینہ بنا دیا. الم نشرح لک صدرک. ساری دنیا بھی کہے ہم دل بند کر دیں گے, سینہ بند کر دیں گے, یہ بند نہیں کر سکتے. تیرا پیٹ اللہ نے اگر اس میں سور رکھی ہے, کوئی اولاد بند نہیں کر سکتا. تیری شان کو اللہ نے جو نکاح کے ساتھ جوڑ کے اولاد مقدروں میں رکھی ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا. تیرے قدم جو رب نے اٹھانے چلانے ہیں, ساری دنیا بھی روکے تو روک نہیں سکتی. پابندیاں لگتی آئیں, گھبرا کے غیروں کے در پہ جانا چھوڑ دے, کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھ کے غیروں سے امیدیں رکھے. تو پھر تو نے ہم کو سمجھا ہی نہیں. اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں. رب کہتے ہیں سورہ حج ہے اور انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. حج پہ آنے والوں, عمرے کرنے والوں, احرام باندھنے والوں, لبیک اللہم لبیک کہنے والوں, لبیک لا شریکہ کہنے والوں, آؤ ایک بات سنو. یا ایھا الناس, انسانوں سنو, کسی مسلک کو نہیں, پوری انسان کو آواز دی ہے. ضرب مثل, ایک مثال دی جانے لگی ہے, مثال دی جا رہی ہے. ذرا اس مثال کو سنیے. فاستمعوا لہ, توجہ سے, پیار سے, محبت سے, انہماک سے, درد دل سے تڑپ کے اپنا ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے سنیے. ان الذین تدعون من دون اللہ. بڑی دنیا آپ کو آ کے کہے گی کہ بت, وہ نہیں جی بتوں والی آتے ہیں. اللہ تیرے بت کو سیدھا کر دے. یہ تیرا بھی تو قد بت ہی ہے نا, اسی بت کا بت بنتا ہے. بت سمجھن دی کوشش کر, اے بت والا رولا نہیں. اگر میں نے ایک دن پوچھا, بت کر رہا تھا, میں کیا پر اگر گھر بی بی نہ منے تو کی کر دے؟ وہ کہندے وہ دی گت کھچنے اور کی کرنے. میں کہ اوتھے کی ہے؟ کہندے عقل اوتھے رکھی. بت ہے تو اسی کے ساتھ تیرا ایمان بھی وابستہ ہے. کلمہ پڑھ, روح ہے تو زندہ ہے تو زندہ بن. اور الحی القیوم کو چھوڑ کے جن دروازوں پہ جا رہا ہے ذرا توجہ کر. جن کو بلا رہے ہو, آوازیں دیتے ہو بیٹا لینے کے لیے, مال لینے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, سیاست قیادت کے لیے, آگے اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو دے دیں گے. لن یخلقوا ذبابا. یہ سارے بابے مل کے ذبابا کے اندر زال اتار دیں تو بابا ہی ہے. بابا جی سنو, ساری کائنات کے بابے مل جائیں, بزرگ مل جائیں, ہستیاں مل جائیں, اولیاء اللہ مل جائیں, تیرے ولی مل جائیں, کتب مل جائیں, ابدال مل جائیں, کرنی والے مل جائیں. قرآن کا چیلنج 1400 سال سے کھڑا ہے. کلمے پڑھ کے شرک, اور تو کہتا ہے جی وہ شرک ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بلا سارے, اللہ کے علاوہ لے آ. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کاکا کتوں بنانا ہے؟ مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. کہا انہاں کو کھاندیاں کھاندیاں حلوے دا پورا مکھی لے جان تے پاویں گجراں والے دے 3200 چیڑے کھا کے ڈولے بنائے ہون, تے جنی مرضی اچھی تے تیز فلائٹ ہوئے تے پہنچے ہوئے ہون, تے پاویں 40 سال پٹھے ہو کے چلے کٹے ہون, تے مکھی پورا لے جائے تو موڑ نہیں سکتے. ترلا پایا بابیاں نے, سارے نے رل کے, ایک سائنسدان آندا یار یہ تو کوئی حل کڈ. انہیں کہا اچھا کڈنے. شیشے دا ایک بلاک لیا, انچ بائی انچ دا, بڑا ہے تو شاید پکڑنا مشکل ہو, چھوٹے سے چھوٹا کر کے دونوں سائڈوں سے اندر ٹیوزر ڈالے اور دبانے والے حصے باہر رکھے, بیچ میں خوراک رکھی, اندر ایک مکھی ڈالی. کہنے لگے جی کیمرے لا لو, انہیں جدو چکن لگنا ہے تے آپاں ایک ٹیوزر نال تے موچنے نال اینوں پھڑ لینا. واہ موچیا, سمجھنا آئیو, موچنے پکڑ پکڑ کے دوسری طرف اسی جیڑا انہیں چکیا ہونا کھو لینا. اللہ نے کیا, آ جاؤ, کیمرے لگے ہوئے ہیں, فرانسک رپورٹ آ رہی ہے, لیب ہو رہی ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں. قرآن کو جھوٹ
साबित करना जरूरी समझा जा रहा है। अल्लाह ने कहा चल मक्खी फिर तू भी मेरे हुक्म पे चल, अला लहुल खल्क वल अम्र, जिसने बनाया है आर्डर उसी का चलेगा, इनका नहीं चलेगा। मक्खी ने पर जदों घर च एयर फ्रैशनर कर दे तो पहले की कर दे, फिर अभी यहाँ पे स्प्रे हो रहा था, एक साथी कर रहा था, आप देख रहे थे, आपके बीच में से गुजरा, मक्खी ने पर हिलाया, अपने आप को थोड़ा शेक किया, और जो अल्लाह ने आगे थूथन दी हुई थी ना, उसमें से खाने के जिस जर्रे पे डाला, थोड़ी देर के बाद उसकी हालत देखी, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आई कि जैसे मैदे में जाके खाना हजम हो जाता है, ये बाहर ही हजम हो गया है। मक्खी दुनिया का वाहिद जानवर है कि जो खाने को हजम बाहर करती है, पेट में डालती है। बाबा जी सारे बाबे ले आओ, इसने जो बाहर ऊपर स्प्रे करके हजम कर दिया है, तेरे रब ने उसको वहीं पे हजम वाली मैदे वाली हालत में डलवा दिया है। कह किसी को उठा के मुंह में डाले। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा। मसलक हक अहले हदीस, मसलक हक अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब। पाए नहीं, वो बात नहीं करें। मौत अल्लाह के हाथ में, हम कुछ नहीं हैं। दलील की बात है और अपील करते हैं, दलील के साथ अपील करते हैं, अल्लाह करे तेरा दिल बदले। और मौत कलमा पढ़ने वालों की तो कम अज़ कम ईमान पे हो, अल्लाह कबूल करे। और जब आए तो फिर पूरे यकीन के साथ आए। तो तशरीफ़ लाइए, यही हमारी दावत थी। मेरे महबूब के असहाब ने पूरी ज़िंदगी इसी नहज पे गुजारी, तौहीद पे गुजारी, शिरक का रद्द करते गुजारी, जाने दी तो इसी मौजू पे, लड़े तो इसी लिए, खड़े हुए तो इसी लिए, झुके तो उसी रब के सामने, मिटे तो उसी लिए। आपको भी दावत है, मेरे इस मसलक की ये खूबी है, हमने अपनों की तरबियत की है। लाख खामियां हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे मसलक में मलंग नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्र है। तू भी तरबियत कर। जब हम बात करते हैं, कहते हैं जी असी नहीं कहेंगे ये जाहिल लोग अप्पे कर देने, हमारे यहाँ भी तो जहालत है, क्यों नहीं है, अनपढ़ भी हैं, लेकिन तू अपने जुमू में, खुतबों में दावत दिया कर, कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में, खिताबात में। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आवाम के अंदर ये आगही होगी, इल्म पहुँचेगा, तरबियत होगी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।